SNA एसोसिएट्स पाकिस्तान की बेहतरीन लॉ फर्म है जो पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट व फेडरल शरीयत कोर्ट की रहनुमाई में सारे पाकिस्तान में फैमिली केसेस, प्रॉपर्टी केसेस और चेक केसेस में बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स कोर्ट मैरिज, ऑनलाइन कोर्ट मैरिज के अलावा तलाक, नादरा तलाक सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट के बाबत भी बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स के मेन ऑफिस मुल्तान में मिस रिजवाना अयूब एडवोकेट हाई कोर्ट, चौधरी आसिफ करीम सिंधु एडवोकेट हाई कोर्ट, मिस महविश राबिया एडवोकेट हाई कोर्ट और मिस अफशा एडवोकेट हाई कोर्ट शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी काबिल वकील SNA लॉ एसोसिएट्स के पैनल में शामिल हैं। मजीद दुनिया भर के पाकिस्तानी अपने कानूनी मसाइल के बाबत शाम 7 से 9 के दरमियान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट के व्हाट्सएप नंबर 0333618191 पर फ्री मशवरा कर सकते हैं। आपका एतमाद ही हमारा फख्र है। अस्सलाम वालेकुम। शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट और फेडरल शरीयत कोर्ट मुल्तान पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो मेरा वीडियो लेक्चर है वो है दावा दिला पाने समान जहेज़ लिखने का और दायर करने का मुकम्मल तरीक़ाकार। आज मैं बताऊँगा कि दावा समान जहेज़ जो है उसका ड्राफ्ट कैसे तैयार होता है और कौन सी अहम बात है जो उसमें अगर ना लिखी जाए तो आपको दावे में नुकसान हो सकता है या दावा खारिज हो सकता है। और इसके अलावा दावा दायर कैसे होगा समान जहेज़ का, ये तमाम बातें आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने अब तक मेरे यूट्यूब चैनल शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको मेरी वीडियोज़ मिलती रहें। ये दावा जो है, सबसे पहले मैं बताऊँगा कि दावा का जो कानून है फैमिली कोड को किस कोड को अख्तियार है। सेक्शन 5 है वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोड सेक्शन 1964, उसमें वाज़ेह तौर पर दर्ज है कि एक्ट 1964 के आखिर में जो शेड्यूल दिए गए हैं, जो मुकदमात हैं, उनका अख्तियार फैमिली कोड को हासिल है और उनमें एक मुकदमा जो है समान जहेज़ का भी है। सो दावा दिला पाने समान जहेज़ जो है वो फैमिली कोर्ट में दायर होगा और जब दावा लिखा जाएगा तो सबसे पहले ऊपर बाअदालत जनाब सीनियर सिविल जज बाख्तियार जज फैमिली कोर्ट मुल्तान या जो भी आपका शहर है वो लिखा जाएगा। उसके बाद नीचे मुदैया खातून जो है वो अपना नाम पता मुकम्मल लिखेगी, नाम, उसके वालिद का नाम, कास्ट उसकी और एड्रेस उसके नीचे अपना मोबाइल नंबर लिखा जाएगा उसका। उसके बाद बनाम लिखकर फिर मुद्दा का एड्रेस होगा, डिफेंडेंट जो उसका शोर होगा जिसके पास समान जहेज़ है उसका नाम, वल्दियत, कौम, एड्रेस आएगा और मोबाइल नंबर आएगा। फिर इसमें एक और अहम बात है कि अगर सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट भी है और सेक्शन 2 है वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोड एक्ट 1964 का, उसमें फरीक मुकदमा की तारीफ़ की गई है कि कोई भी अहम शख्स जो कि फरीक मुकदमा हो सकता है जिसका उस मुकदमे से कोई तल्लुक़ हो। सो सुप्रीम कोर्ट अपने एक फ़ैसले में करार दे चुकी है कि समान जहेज़ के मुकदमे में ना सिर्फ खातून का शोहर जो है वो फरीक हो सकता है बल्कि खातून का ससुर, सास, देवर भी फरीक हो सकते हैं, क्योंकि समान जहेज़ बाज़ औक़ात उनकी मलकियत में होता है, ख़ास तौर पे उनके कब्ज़े में होता है। ख़ास तौर पे उन केसेस में जब शोहर बैरून मुल्क रहता हो, समान जहेज़ या यकीनन पाकिस्तान में होता है, उसके ससुराल घर में होता है, तो वहाँ पर ससुर, सास या देवर को फरीक बनाया जाना ज़रूरी है ताकि कल को जब दावा डिग्री हो तो एग्जीक्यूशन हो तो आसानी हो, और क्योंकि उन्हीं के कब्ज़े से फिर समान जहेज़ लेना होता है तो इसलिए उनको भी फरीक बनाया जा सकता है। उसके बाद दावे के टाइटल आएगा दावे का कि दावा दिला पाने समान जहेज़ मालियती सो एंड सो फरिश्त मुंसलका अर्जी दावा। इसमें जो मालियत होगी वो उसका तरीक़ा ये होगा कि एक लिस्ट जो है आप दावा दायर करने से पहले बनाएंगे जिसमें अदालत का नाम होगा, टाइटल होगा, उसके बाद सीरियल नंबर होंगे, सीरियल नंबर के आगे जो है आइटम्स की डिटेल होगी और आइटम की डिटेल के आगे उसकी जो आप अंदाजे से मालियत लिखेंगे वो होगी और एंड में टोटल मालियत की जाएगी। तो वो एक फरिश्त समान जहेज़ होगी, उसका जो टोटल अमाउंट होगी वो यहाँ लिखी जाएगी टाइटल में जो मैंने बताया है, ठीक है। और उसके बाद दावा लाइन आएगी, उसके बाद जनाब अली मुदैया स्पेशलाइज करती है और पहला जो पैरा होगा उसमें आप डिटेल लिखेंगे, उसके फैक्ट्स लिखेंगे कि फरीकैन की शादी कब हुई, हक महर कितना था, कितना अदा हुआ, कितना अदा नहीं हुआ और रुखसती हो गई खातून की, ये फैक्ट्स आ जाएंगे। दूसरे पैरे में फिर रुखसती के बाद उनके जो इकट्ठे रहने से जो अगर कोई बेबी पैदा हुआ तो उसका हवाला आएगा, उस बेबी का नाम, उसकी एज आएगी
اور اس کے بعد جو رویہ ہوگا ڈیفینڈنٹ کا مدعا علیہ کا وہ اس کا ذکر آئے گا کہ وہ شروع میں بہتر رہا، بعد میں جو بھی مسائل خاتون کو پیش آئے، خرچہ نہیں دیتا تھا یا حق میں ادا نہیں کیا یا مار پیٹ کرتا تھا یا اس کو والدین سے نہیں ملنے دیتا تھا، کوئی بھی گراؤنڈ جو ہوں گے ہر کیس ٹو کیس الگ الگ ہوتے ہیں تو وہ آئیں گے اس میں۔ اس کے بعد پھر جو اگلا پیرا ہوگا اس میں پھر آئے گا کہ اس نے جو ہے کب گھر سے نکالا خاتون کو، اس میں پھر لکھا جائے گا کہ فلاں ڈیٹ کو صاحب پاچد شیدری میں گھر سے نکال دیا اور خاتون کے تمام سامان جہیز بشمول اگر زیورات بھی وہیں ہوں گے تو پھر بشمول زیورات جو ہے اس نے قبضہ کر لیا سامان جہیز پر اور زیورات پر۔ میں یہاں ایک بات بتاتا چلوں کہ جو زیورات خاتون کو اس کے والدین دیتے ہیں شادی کے وقت وہ بھی سامان جہیز میں شمار ہوتا ہے، تو لہذا اس کو سامان جہیز کی فہرست میں لکھا جا سکتا ہے۔ اور جو زیورات وغیرہ اس کو حاکمہ میں ملتے ہیں یا وہ اس کی گفٹ ملتا ہے اس کے سسرال کی طرف سے، تو جو گفٹ ملتا ہے وہ سامان بری میں آئے گا، یا جو بھی گفٹ ہوں گے ان کا بھی خاتون کلیم کر سکتی ہے، یعنی کہ ایک ہی دعوے میں سامان جہیز کا بھی ہو سکتا ہے، سامان بری کا بھی ہو سکتا ہے، اور ایک لسٹ سامان جہیز کی ہو سکتی ہے، ایک لسٹ سامان بری کی ہو سکتی ہے، دونوں کا کلیم ایک ہی دعوے میں کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ آئے گا کہ کب گھر سے نکالا اور سامان پہ قبضہ کر لیا۔ پھر جو سب سے اہم بات وہ یہ ہے کہ سامان جہیز کے مقدمے میں دو چیزیں اہم ہوتی ہیں۔ ایک تو ہوتی ہے آپ خاتون کے جب اس خاتون کی شادی ہوئی تو اس کے والد اور بھائیوں کی انکم لکھنی ہے، تاکہ اندازہ ہو کہ اس کے بھائی یا والد جو ہیں وہ اتنی استطاعت رکھتے تھے کہ اتنا سامان جہیز خاتون کو دے سکتے۔ اور دوسرا رسیدات سامان جہیز کی وہ بھی اہم ہوتی ہیں کہ وہ بھی عام حالات میں ہونی چاہیے، لیکن جہاں شادی زیادہ پرانی ہو گئی ہے تو وہاں رسیدات اکثر نہیں ہوتی ہیں، گم ہو جاتی ہیں یا نہیں سنبھال کر رکھی جاتی ہیں، کیونکہ لوگ جب شادی کرتے ہیں ان کے ذہن میں یہ بات نہیں ہوتی کہ انہوں نے طلاق لینی ہے یا ڈائیورس ہوگی یا سامان اٹھوانا کا کیس کرنا پڑے گا۔ تو لہٰذا ایک تو والدین کی انکم، بھائیوں کی انکم لکھنا ضروری ہے، ان کی کوئی جاب ہو بھائیوں کی، فلاں محکمے میں جاب کرتے ہیں ان کی اتنی تنخواہ تھی، یا والد کی جاب ہو یا والد رقبہ ہو کوئی ان کا، اس کا حوالہ دینا ضروری ہے تاکہ یہ ثابت ہو سکے کہ اتنا سامان جہیز دینے کی وہ استطاعت رکھتے تھے۔ پھر جو اگلا پیرا آئے گا اس میں یہی آئے گا کہ جو ڈیفینڈنٹ ہے اس کو کار کروایا گیا کہ وہ سامان جہیز مدعیہ کا جو ہے اس کو حوالے کرے، لیکن وہ انکاری ہے۔ اس میں دوسرے مدعا بھی آ سکتے ہیں، اس کا ساس سسر یا دیور بھی آ سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ پیرا آئے گا بنائے دعویٰ کب حاصل ہوا، وہ آخری بار تو ہوگا اول بار آ جائے گا اس وقت جب گھر سے نکال دیا اس لڑکی کو اور سامان جہیز میں قبضہ کر لیا، اور آخری بار 2 یوم قبل انکاری لکھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو اختیار سماعت ہے وہ پیرا آئے گا کہ جو خاتون ہے اس کی رہائش اس شہر میں ہے، فلاں شہر میں ہے، اور لہذا عدالت جناب کو اس شہر کی وجہ سے، اس شہر میں رہائش کی وجہ سے اختیار سماعت مقدمہ حاصل ہے۔ تو اور اس کے علاوہ جو پھر اگلا پیرا کورٹ فیس کا آئے گا کہ سیکشن 19 دفعہ 19 کے ویسٹ پاکستان فیملی کورٹ ایکٹ 1964 کے تحت 15 روپے کورٹ فیس ادا کر دی گئی ہے۔ یہ بریف آ گیا دعوے کا، اور اس کے بعد استدعا آئے گی کہ لہذا استدعا ہے کہ دعویٰ جو مدعیہ ہے وہ بحق مدعیہ برخلاف مدعا علیہ بمطابق جو استدعا بمطابق جو ٹائٹل ہے استدعا ہے اس کے مطابق وہ ڈگری فرمایا جائے، اور جو بمطابق فہرست سامان جہیز جو ہے اس کے مطابق اس کو ڈگری فرمایا جائے اتنی مالیت کا۔ اور اس کے بعد اس کے ساتھ ہی ایک تصدیق ہوگی جس میں تصدیق کی جائے گی مدعیہ کی طرف سے کہ جملہ پیرا نمبران جو بھی ہیں دعوے میں وہ اس کے علم و یقین کے حد تک صحیح درست ہے، اس نے پڑھ کر دستخط کیے ہیں۔ اس کے بعد عرضے ہوگا اور عرضے کے نیچے جو ہے اس کے دستخط ہوں گے بدریہ کونسل، یہ آئے گا۔ ساتھ ایک لسٹ آئے گی، لسٹ کا سیمپل بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ تو اس طرح کی لسٹ تیار ہوگی اور جس میں عدالت کا نام ہوگا، ایک سائڈ پہ نمبر شمار، اس کے آگے سامان کی جو آئٹمز ہوں گے اس کے آگے اس کی قیمت آئے گی۔ تو اس طرح کر کے ایک لسٹ تیار جو ہے کی جائے گی جو کہ کورٹ میں بعد میں پیش کی جائے گی۔ تو یہ جو ہیں چیزیں ضروری ہیں دعویٰ دلا پانے سامان جہیز کے لیے۔ اس کے علاوہ جب دعویٰ دائر ہوگا تو دعوے کے ساتھ جو ہے ایک تو میں نے بتایا فہرست سامان جہیز ضروری ہے، اگر ساتھ بری کا کرنا ہے تو ساتھ بری کے سامان کی بھی فہرست ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جو رسیدات ہوں گی سامان جہیز کی اگر کوئی تو وہ لگائی جانا ضروری ہیں۔ اس کے علاوہ والد اور بھائیوں کی انکم ثابت کرنے کے لیے جو ڈاکومنٹ ہوں گے، اگر ذمہ دارہ ہے، رقبہ ہے، کوئی رقبہ جو ہے رہن پہ دیا ہوا ہے یا جاب ہے بھائیوں کی، یا لڑکی کی اپنی جاب تھی جس کی شادی ہوئی، تو وہ ثبوت جو ہیں وہ بھی دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ ایک فرد پتے کا فارم ہوگا، اس پہ ایڈریس لکھا جائے گا مدعیہ کا۔ پھر فرد منصرہ ہوگی، جو ڈاکومنٹ پہ آپ انحصار کر رہے ہیں وہ اس میں تمام ڈاکومنٹس آ جائیں گے، اس میں رسیدات آ جائیں گی، بھائی والد کی ملکیت کا یا انکم کا ثبوت آ جائے گا، یہ ساری چیزیں آ جائیں گی۔ اس کے علاوہ پھر اس کے علاوہ وکالت نامہ آئے گا اس میں،
اور اس کے علاوہ فرد طلبانہ آئے گا، پھر پیش کردہ بھی ہوگا اس میں، جس میں تمام جو ڈاکومنٹس آپ دے رہے ہیں وہ سارے اس میں شامل ہوں گے، اور ایک گواہان کی لسٹ آئے گی کہ جو گواہان کل کو آپ پیش کرنا چاہیں گے کورٹ میں، ان کی فہرست آئے گی کہ ہم یہ گواہان جو ہے کورٹ میں پیش کریں گے۔ تو یہ تمام جو ہیں چیزیں جو ہیں یہ ضروری ہیں دعویٰ کی دائری کے وقت۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کسی بھی قانونی مسئلے کی صورت میں آپ ہماری جو میرے واٹس ایپ نمبر 0333618101 پر جا کر صبح 9 سے رات 9 بجے تک مشورہ کر سکتے ہیں۔ مشورے کی آپ کو 1000 فیس جو ہے ادا کرنا ہوگی۔ 3 طرح کے لوگوں کو مشورہ فری ہے۔ ایک تو وہ جو ملتان شہر کے رہائشی ہیں، دوسرا وہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں، تیسرا وہ جو مستقل ہمارے کلائنٹ ہیں جن کے کیسز ہمارے پاس چل رہے ہیں۔ ایسڈ لا ایسوسیٹ جو ہے پاکستان کے 49 شہروں میں سروسز فراہم کر رہی ہے اس وقت، اور اس میں پنجاب کے تمام تقریباً شہر شامل ہیں، سندھ کے شہر شامل ہیں، خیبر پختونخوا کے شامل ہے، صرف بلوچستان میں ہماری سروس نہیں ہے۔ سو آپ کا تعلق کسی بھی شہر سے ہو، کوئی بھی قانونی مسئلہ ہو، آپ ہماری سروسز لے سکتے ہیں۔ تمام مقدمات کے جو ڈرافٹ ہیں وہ خود تیار کرتا ہوں، جرا کے سوال لکھ کے بھیجتا ہوں، بحث کرنے کے لیے میں خود آتا ہوں۔ کوشش کرتے ہیں کہ کلائنٹس کو اچھی سروسز دیں، اور میرا باقاعدہ ایگریمنٹ ہوتا ہے کلائنٹ کے ساتھ، جس کے ساتھ بھی میں ڈیل کروں مقدمہ جو ہم سروس دیں۔ تو آپ لوگ میری ویڈیو پسند کرتے ہیں، اس کا بہت شکریہ۔